السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ، مورل اپلفٹنگ کے اوپر، اور اس پہ ہم نے جو کچھ پری ریکوزٹ ٹاپکس کیے تھے، اس کے بعد ہم اب اپنے اندر کے پروسیسز سمجھنا چاہتے ہیں۔ دس از دا ٹارگیٹ۔ اور اس پہ ہم نے we've had a number of sessions on the concept of multi-dimensional self، کہ جو ہم جب when we in our mind ہمارے جو مختلف لیولز ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ پائیں۔ نمبر ٹو، وی ٹاکڈ اباؤٹ ایبسٹریکشن، اور یہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وچ از مینٹل پیٹرنس۔ مینٹل پیٹرنس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مینٹل پیٹرنس کس طرح ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا تعارف کرایا تھا۔ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ دے آر فارمڈ۔ اس کے اندر اب ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ان سے اویئر ہو سکیں کہ ہمارے مینٹل پیٹرنس کیا ہیں، کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے that mental patterns impact how we act, how we behave. In fact، آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، تو آپ کا جو پیراڈائم ہے، جب تک وہ پازیٹیو نہیں ہے اس وقت تک آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنے اوپر آپ تھوڑی دیر کے لیے انفورس کر دیں گے، وہ جس کو نفسیات کی زبان میں کہا جاتا ہے نا، ریپریس کر لیں گے، ریپریشن کر سکتے ہیں۔ انکانشیسلی آپ اس کو ریپریس کر لیں گے، وہ اندر بیٹھا رہتا ہے اکارڈنگ ٹو اسکول آف سائیکو انالیسس، کہ وہ اندر بیٹھا رہے گا اور وہ نکلنے کی کوشش بھی کرتا رہے گا، مختلف طریقے سے ظاہر ہوتا رہے گا۔ ہمارے ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہو سکتے میئرلی بائی فورسنگ آور سیلوز ٹو بی پازیٹیو۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارا بیسک کانسیپٹ ہے، ہمارا جو پیراڈائم ہے، ہمارا جو پیٹرن ہے، اگر وہ پازیٹیو نہیں ہے یا وہ موجود ہے جس کے اوپر ہم اویئر نہیں ہیں، تو پھر ہم اس کو اپنے اوپر فورس تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو ایکچولی بنا نہیں سکتے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پھر اویئرنیس کے اوپر بات کرنی شروع کی تھی، اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ون میتھڈ جس کو ہم نے دیکھا تھا لیڈر آف انفرنس۔ لیڈر آف انفرنس کو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے انفرنشیل لیول پہ پہنچتے جاتے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ہم یہ دوسرا میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا لیفٹ ہینڈ کالم۔ دا لیفٹ ہینڈ کالم میں بیسیکلی اٹ از اباؤٹ انٹریکشن، جب ہمارا کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ میں نے جو ابھی تک آپ کے ساتھ بات کی ہے میں اس کو سامنے لے آتا ہوں جی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چوز اے پرابلم۔ چوز اے پرابلم، اسٹیپ نمبر ون، سلیکٹ ڈیفیکلٹ پرابلم یو بین انوالوڈ ان ڈیورنگ دا لاسٹ منتھ اور ٹو۔ دا کائنڈ آف ٹف انٹرپرسنل ڈیفیکلٹی، یہ انٹرپرسنل پرابلم ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو آن گوئنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ انٹرپرسنل ڈیفیکلٹی دیٹ مینی آف us ٹرائی ٹو اگنور۔ مثال کے طور پر، یو کانٹ ریچ این ایگریمنٹ ود یور نیئر ونس، کسی بات پہ اٹس بین گوئنگ آن، آپ اس پہ ایگریمنٹ پہ نہیں آ سکتے۔ سم ون ایلس از ناٹ کیرنگ آؤٹ ہز اور ہر ریسپانسبلٹیز، آپ کے ذہن میں ہے کہ اس سے بات کرنی ہے، ہو نہیں پا رہی، اوائڈ کر رہے ہیں۔ یو بلیو یور پوائنٹ آف ویو از بینگ اگنورڈ اور ڈسکاؤنٹیڈ، others are resisting or you believe they will resist a change you want to implement. You think your family, team, organization needs to pay more attention to the most crucial problem، جو کہ آپ کی نظر میں most crucial ہے۔ اس کے بارے میں ایک بریف پیراگراف لکھ لیں کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، میں اس پہ بات ہماری ایکسپیکٹڈ تھی، پلان کی تھی ہم نے، تو وہ اس کو لے کر تو ہم نے یہ پرابلم بنائی۔ اب اس کے بعد ہم نے جو دوسرا اسٹیپ کیا وہ رائٹ ہینڈ کالم ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ کالم میں آپ نے صرف وہ لکھنا ہے کہ جو ایکچولی بات چیت ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے لیفٹ ہینڈ کالم، جس میں کہ آپ نے اپنی سوچ بتانی ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے جو آج ظفر نے شیئر کی ہے، انہوں نے فریہ نے شیئر کی ہے، سلمہ نے شیئر کی ہے، جو بڑی اچھی مثال ہے اس کی ایک کانورسیشن کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ ہے فورتھ اسٹیپ جی وچ وی آر ٹیکنگ اپ۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو آپ نے یہ اپنا ایک آرٹیفیکٹ بنایا ہے، ناؤ یو یوٹیلائز دس ایز این آرٹیفیکٹ، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ جب
آثار قدیمہ کی کھدائی ہوتی ہے تو نوادرات نکلتے ہیں جس کو دیکھ کے پھر ہم اسیس کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ جو بنایا ہے، اس کو اس طرح کی چیز سمجھیں. وہ چیز وہ کموڈٹی ہے جس کو دیکھ کے آپ اسیس کریں گے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز آپ کے اندر چل رہی ہے یہ جھلک جائے گی. مطلب وی آر ناٹ ایز گڈ ایکٹرز ایز وی تھنک وی آر. ہم اس کو چھپا نہیں سکتے اکثر اوقات. تو آپ نے کیا ہے، وی کین لرن اے گریٹ ڈیل جسٹ فرام دی ایکٹ آف رائٹنگ آؤٹ اے کیس. پوٹنگ اٹ اوے فار اے ویک، اس کو رکھ دیں، ابھی لکھ لیں. یہ آپ نے لکھ لیا، یہ سب کچھ تیار کر لیا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں. اچھا، دین اگین لک ایٹ اٹ. یہ آپ کو واقعی ایک آرٹیفیکٹ کی طرح سے آپ کو مدد کر سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اپنے پیٹرنز کو نکال بھی سکیں گے اور یہ دیکھ سکیں گے کہ کیا کیا باتیں ہو سکتی تھیں جو میں کر سکتا جس سے بات کا رخ اور ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. As we reflect, we should ask ourselves. These are the questions. These are very important questions. Try to. ابھی ظاہر ہے کہ اتنے سارے questions آپ لکھ نہیں سکیں گے، لیکن یہ اس کو ریویو کر لیں. What has really led me to think and feel this way؟ جس طرح سے میں اس کانورسیشن میں انٹر ہوا تھا، جو میری فیلنگ تھی، جو میری تھاٹس تھیں، وہ ایسی کیوں تھیں. ٹھیک ہے، وہ خود ایک مینٹل پیٹرن ہے. نمبر ٹو، واٹ واز مائی انٹینشن؟ میں اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہا تھا. اس کانورسیشن جو رافع کی مثال ہے، obviously it was not to just go and see Paris. You know, two people have gone there to see Paris, one from this family, one from another. ہم اکٹھے کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اکمپلش ہوا وہ یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. ڈیڈ آئی اچیو دا ریزلٹس آئی انٹینڈیڈ؟ کیا وہ حاصل ہوا مجھے؟ جو میری انٹینشن تھی، جو میں نے پوائنٹ نمبر 2 میں لکھی ہے، کیا وہ حاصل بھی ہوئی ہے؟ ہاؤ مائٹ مائی ریسپانسز ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا ڈیفیکلٹیز؟ میری طرف سے، وہ میرے سامنے ہے نا اب، جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ میرے سامنے ہے. وہ فیلنگز ہی میرے سامنے ہیں جو پیچھے موجود ہیں، جو میرے لیفٹ ہینڈ کالم میں لکھی ہوئی ہیں. ہاؤ مائٹ مائی ریسپانسز ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا ڈیفیکلٹیز؟ واٹ لیڈ می ٹو میک دیز ریسپانسز؟ میں نے ایسے کیوں رسپونڈ کیا؟ What assumptions am I making about the situation, the other person, or people involved? Hmm. What might be the assumption that the other person was making about me? Might be. Yeah, you can never be sure about it. How can I change the conversation for next time? Why didn't I say what was in my left hand column? میں نے بولا کیوں نہیں تھا یہ؟ What were the benefits of operating this way? What were the risks? What prevented me from acting differently? And finally, how can I use my left hand column as a resource to improve our communication? مقصد الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم اس ایکسرسائز سے اپنی زندگی کے اس واقعے سے لرن کریں. یہ جو اگر آپ اتنی ڈیٹیل سے ایک انالیسس کر لیں گے تو آپ کو اصل میں کچھ انسائٹس خود ہی ملنی شروع ہو جائیں گی اپنی آئندہ کی کانورسیشنز کے بارے میں. ایک چیز جو میں گزارش کروں گا آپ سے، جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمیں زندگی میں جو تربیت ملی ہوئی ہے نا آغاز سے، اس پر ہماری بڑی تعریف بھی ہوئی ہوئی ہے، اس پر ہمیں اسکول میں بھی شاباشی ملی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ سچویشن کو فوراً رسپونڈ کرنا ہے، اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرنا ہے اپنے دل میں. اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ نہیں، زندگی میں تیزی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، درستی امپورٹنٹ ہے. اٹ از ناٹ ڈوئنگ تھنگز کوئکلی، اٹ از ڈوئنگ تھنگز رائٹلی. دیٹ از امپورٹنٹ. میں اگر ایک سوال ہے، میں یہ آپ بھی کر لیں، یہ انالیسس کریں اور پھر اپنے آ کے شیئر کریں. ٹھیک ہے جی، دا نیکسٹ ٹائم آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ یہ شیئر کریں. اور اب اس میں سے ایک سوال پیدا ہو جائے گا. میں آپ کے ساتھ ایک شیئر یہ بھی کر دوں گا جو ہم نے لاسٹ ٹائم، آپ کو یاد ہوگا بالکل آغاز میں جو ایک لیا تھا، ایک مثال لی تھی، جس میں ایک اسکول ٹیچر جو ہے وہ ایک پیرنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو اس کو میں بھی شیئر کر دوں گا آپ کو کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وی کین ڈو دیٹ. ادروائز اگر آپ کی کوئی اگزامپل ہوگی تو اس کو زیادہ اچھی طرح سے ہم شیئر کر سکتے ہیں. یہ اس کا انالیسز ہے، اور اس انالیسز کی وجہ
اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ جو میں نے بولا ہے وہ میں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی تھیں کہ جو میں بجائے اپنی رائے دینے کے اس کی رائے جاننا چاہتا۔ اگر میں نے اپنی رائے دی بھی ہے تو میں صرف رائے نہ دے رہا ہوتا، میں یہ بتا بھی رہا ہوتا کہ یہ رائے میری اس بنیاد پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ بنیاد غلط بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اب ہم نیکسٹ ایکسرسائز میں لیں گے جی۔ یعنی the next exercise is going to be balancing inquiry with advocacy۔ آپ نے اپنی بات کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے اور دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی ہے۔ اپنی بات کو ایڈوکیٹ کرنے میں اور دوسرے کی بات کو سمجھنے میں جو بیلنس ہونا چاہیے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یعنی بجائے اس کے کہ دوسرا جو ہے صرف اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم اس کو اپنی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بجائے اپنی بات بتانے کے زیادہ اویئرنیس میں لے آئیں کچھ سوالات کر کے؟ مے بی ہم بھی اور وہ بھی بہت ساری چیزیں جو کر رہے ہیں وہ صرف اپنی انسٹنکٹس پہ کر رہے ہیں، تو بہت سوچا نہ ہو ہم نے اس پہ، تو مے بی دیٹ کین ہیلپ۔ تو آج ہم اس ایکسرسائز کو لیں گے، موسٹ پرابلی اگر آپ میں سے کوئی ایک کر لے تو پھر دا نیکسٹ ٹائم وی ول بی ٹیکنگ اپ اینڈ سم ایگزامپل جو آپ شیئر کرنا پسند کریں گے کہ اس انالیسز کی، یہ جو اسٹیپ نمبر 4 ہے اس کے انالیسز کی ایگزامپل لے لیں گے، اور اس کو ہم پھر پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ ہیز ریئلی لیڈ می ٹو تھنک اینڈ فیل دس وے، انٹر ہوا ہوں جس وقت میں، ٹھیک ہے، واٹ واز مائی انٹینشن، میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا، ظاہر ہے ہر کانورسیشن سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں میں، اور اسی میں جلدی پڑی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے میں بہت ساری چیزوں میں اونچ نیچ بھی کر جاتا ہوں۔ ڈڈ آئی اچیو دا ریزلٹس آئی انٹینڈیڈ؟ ہاؤ مائٹ مائی responses have contributed to the difficulties? What led me to these responses? What assumptions am I making about the situation, the other person, or people? What might be the assumptions that the other person was making about me? How can I change the conversation for next time? Why didn't I say what was in my left hand column? What were the benefits of operating this way and what were the risks? What prevented me from acting differently? Rather than giving a statement, why didn't I ask questions, for instance? How can I use my left hand column as a resource to improve our communication? ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہمارا آج کا جو اسٹیپ نمبر 4 ہے۔ اب any questions that you might have about this, we can take them up.